بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وارث اقبال اور پیش خدمت ہے کیمبرج او لیول اردو 3248 نئے نصاب برائے امتحان 2024-25-26 کے پرچہ اول کی مشق نمبر 5۔ اس مشق میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس مشق کو کس طرح سے حل کرتے ہیں، حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس میں ای میل ہوتی ہے، کتاب پر تبصرہ ہوتا ہے، رپورٹ لکھنا، بلاگ رائٹنگ، فنکشن رائٹنگ، پروز، فنکشن پروز۔ بنیادی طور پر یہ جو مشق ہے یہ اس پر مبنی ہے، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشق جو ہے یہ فنکشنل رائٹنگ یا فنکشنل پروز پر مشتمل ہوتی ہے۔ کل نمبر اس کے 14 ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مشق میں کیا ہے۔ پرچہ اول کی مشق نمبر 5 میں امیدوار کو کسی خاص موضوع پر 150 الفاظ پر مشتمل ایک تحریر لکھنا ہوتی ہے، اور یہ تحریر فنکشن رائٹنگ پر مشتمل ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس میں ای میل شامل ہے۔ اردو میں ہم اسے رسمی یا عملی تحریر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سوالیہ پرچے میں تحریر یا تصویر کی صورت میں رہنما اشارے بھی دے دیے جاتے ہیں، جن کا مقصد حیت اور سامعین کا تعین بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تحریر کسے لکھی جائے گی اور کیوں لکھی جائے گی، اس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر دی جاتی ہے، یا رہنما اصول دے دیے جاتے ہیں یا رہنما اشارے دے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تحریر میں رپورٹ، ای میل، درخواست، خط، بلاگ، تصویر اور کتاب پر تبصرہ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس تحریر میں جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مواد کے نمبر 6 ہوتے ہیں، زبان اور طرز تحریر کے نمبر 8 ہیں، اور یوں کل نمبر 14 بنتے ہیں۔ عملی نوعیت یا رسمی نوعیت کی تحریر یعنی فنکشن رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فنکشن رائٹنگ یا فنکشن پروز اس قسم کی تحریر ہے جس کا مقصد کسی خاص سامعین تک ایک مخصوص اور براہ راست پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ تحریر کی دیگر اقسام سے مختلف ہے، جیسے تخلیقی یا علمی نوعیت کی تحریر، اور اس میں کئی مختلف شعبے شامل ہیں، جس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ فہرستیں بنائی جا سکتی ہیں، خطوط لکھوائے جا سکتے ہیں، تراکیب ہو سکتی ہیں، ہدایات لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، پوسٹ کارڈ یا دعوت نامے لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، بروشر لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، بنانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، ہدایات لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، درخواست لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بلاگ یا اپنی رائے کا اظہار بلاگ وغیرہ پر لکھ کر کرنا، یا رپورٹ لکھنا وغیرہ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اب اس کے جو نمبروں کی تقسیم ہے اس میں مواد، یعنی اگر ای میل کہا جاتا ہے اور ای میل میں جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ ای میل نہیں بھی نظر آ رہی، تو جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اگر اس موضوع پر لکھا جاتا ہے تو اس کے 6 نمبر ملتے ہیں، اگر اردو سے لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر زبان جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور طرز تحریر کا مطلب یہ ہے کہ ای میل کو ای میل نظر آنا چاہیے، رپورٹ کو رپورٹ نظر آنا چاہیے، درخواست کو درخواست نظر آنا چاہیے، خط کو خط نظر آنا چاہیے، تو یہ طرز تحریر، اور پھر زبان کے حوالے سے ہم مزید چیزیں آگے جا کے بھی دیکھیں گے۔ تو اگر یہ درست لکھا جاتا ہے تو اس کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اگر زبان درست نہیں ہوتی تو پھر 8 میں سے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں، اور یوں اگر صحیح لکھا جاتا ہے تو پھر کل 14 نمبر دیے جاتے ہیں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مشق میں طالب علم سے توقع کیا کی جاتی ہے؟ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تحریر میں معلومات، خیالات، آراء، اہم نکات کو واضح، درست اور مؤثر طریقے سے بیان کر سکیں، اپنی تحریر میں حروف ربط کا درست استعمال کرتے ہوئے خیالات کو مربوط پیراگراف میں ترتیب دے سکیں، اپنی تحریر میں اردو زبان کے قواعد اور الفاظ کو سیاق و سباق کے اندر رہتے ہوئے درست مثالوں کے ساتھ استعمال کر سکیں، اپنی تحریر میں رموز و اوقاف اور املا کا درست استعمال کر سکیں۔ قواعد اور الفاظ سے مراد یہ ہے کہ قواعد کا مطلب یہ ہے کہ جو گرامر ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں، مثلا فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، اس کی مطابقت ہے، کا کے کی کا استعمال ہے، اور حروف ربط کا استعمال ہے۔ تو اگر کا کی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اگر وہ فاعل ہے تو اور فاعل تذکیر میں ہے تو پھر کا آئے گا، اور اگر تانیث میں ہے پھر کی آئے گا۔ اسی طرح تھا، تھی، تھے، تھیں وغیرہ کا استعمال، اور اس طرح کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ سارے، یعنی گرامر کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے، اصول و ضوابط کے لحاظ سے آپ کی تحریر بالکل درست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ اپنی تحریر میں سامعین اور دیے گئے مقاصد کے مطابق موضوع، طریقے یا ہیئت کا استعمال کر سکیں۔ اب اگر کہا جاتا ہے ای میل لکھنے کے لیے کہ آپ پبلشر کے نام ای میل لکھیے اور کتاب کے بارے میں آپ بتائیں پبلشر کے نام ای میل لکھ کے، تو یا پھر آپ رسمی ای میل نہیں تو غیر رسمی ای میل اپنے دوست کے نام، تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس یعنی سامعین کون ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رہنما اصول بھی دیکھ لیں۔ یہ اس ویڈیو کا جتنا بھی مواد ہے یہ او لیول 3248 کی کتاب کاوش جدید سے لیا گیا ہے، جو نئے سلیبس کے مطابق نئی کتاب ہے، اور سارا جو کچھ بھی اس میں اس ویڈیو کا مواد ہے وہ تقریباً اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس تصنیف میں ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ان کا احاطہ کیا گیا ہے، بہت اچھی اچھی سرگرمیاں کروائی گئی ہیں، اور جو مواد ہے، کانٹینٹ ہے، وہ بچوں کے مطابق ہے، بچوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو رہنما اصول کیا ہیں جی؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوال کی عبارت و ہدایات تو غور سے پڑھیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اگلی بات بہت ضروری ہے کہ اشارات کو سمجھیے، کیونکہ اشارات پر ہی پوری تحریر کا انحصار ہے، اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ موضوع اور فراہم کردہ اشارات کے مطابق ہی لکھنا چاہیے یا لکھیے، اور اگر آپ موضوع یا اشارات سے نکلتے ہیں تو وہ تحریر آپ کی مواد کے جو نمبر ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ اس میں سے نمبر کاٹے جا سکتے ہیں۔ چونکہ زبان کے نمبر ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کیجیے۔ ہم آگے جا کے اسے مزید دیکھیں گے بھی، اور رموز و اوقاف اور املا کی غلطیوں کا خاص طور پر دھیان رکھیے کہ رموز و اوقاف جو ہیں کہاں علامات اوقاف ہیں، سوالیہ نشان ہے، کہاں ندائیہ ہے، واوین ہے، ان کا خاص طور پر دھیان رکھیے، اور پھر املا کی غلطیوں سے گریز کیجیے۔ عام طور پر کم از کم 3 اشارے دیے جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جب 3 ہے تو پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر اشارے کے مطابق لکھنے کے 2 نمبر ہیں،
ہر اشارے کے مطابق یوں مواد کے کل 6 نمبر بنتے ہیں. تو جب ہم اگر 6 نمبر کو دیکھیں اور 3 اشاروں کو دیکھیں تو 2 نمبر بنتے ہیں ہر اشارے کے لیے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اس میں الفاظ کی گنتی میں وہ تمام مواد شامل ہوتا ہے جو آپ ان اشاروں کے مطابق لکھتے ہیں. یعنی اشاروں کی صورت میں لکھی تحریر 150 الفاظ سے کم نہ ہو. تو جب ہم 150 الفاظ کہتے ہیں تو اس میں ہماری پوری تحریر شامل ہے اور اس کے سارے الفاظ شامل ہیں، اور 180 الفاظ سے زیادہ نہ ہو. یہ خاص بات ہے. اپنے آپ کو کوشش کیجئے کہ 150 الفاظ کے قریب رکھیں، اور کچھ الفاظ اوپر ہو سکتے ہیں لیکن کم بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ اشارے جو دیے جاتے ہیں 3 اشارے، یہ تصویر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور الفاظ یا جملوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. تحریر لکھتے ہوئے اشارات کی ترتیب کا خاص دھیان رکھیے. اشارات جس ترتیب میں دیے گئے ہیں اسی میں لکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عام طور پر جو پیپر بنانے والا ہے وہ اشارات کو ایک مخصوص ترتیب دیکھ کر ہی لکھتا ہے، تحریر کے مطابق ہی لکھتا ہے، سوچ کر لکھتا ہے. تحریر لکھتے ہوئے ربط کا دھیان رکھنا چاہیے، یعنی وہی اشارات کے مطابق چیزیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، ایک ترتیب ہونی چاہیے اور ایک ربط و تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے. جس کے لیے تحریر لکھی جائے اور جس مقصد کے لیے لکھی جائے الفاظ بھی اسی کے مطابق استعمال کیے جائیں. ہم اگر غیر رسمی اگر کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس میں ہمارا غیر رسمی انداز ہوتا ہے. ہم تم کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی رسمی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم رسمی تحریر کرتے ہیں تو ہم اس میں آپ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جناب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دوست کو لکھتے ہیں تو دوست کے لیے ہم جناب کا لفظ استعمال تو نہیں کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب آپ یہ کیجئے. اور اگر ہم رسمی تحریر لکھتے ہیں، یعنی اگر ہم ڈی پی او کو لکھتے ہیں یا ہم پرنسپل کے نام تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یقیناً ہم تم کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، اس میں ہم جناب کا صیغہ استعمال کریں گے اور ایک رسمی سی گفتگو کریں گے. تو اس لیے جو الفاظ لکھے جائیں وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے جس طرح کی تحریر ہوگی. رپورٹ میں رپورٹ والے انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس طرح تبصرے والے میں تبصرے والا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں چیزیں. یہ جی وہ اسپیسیمن پیپر ہے جو کہ کیمبرج نے نئے نصاب کا ابھی تک کوئی بھی امتحان نہیں ہوا اور یہ اسپیسیمن پیپر کیمبرج نے شائع کیا ہے اور اس میں ای میل لکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور ای میل لکھنے کے لیے انہوں نے 3 نکات بھی دیے گئے ہیں اور یقیناً انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان نکات کو ضرور شامل کیجیے. تو یہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات کو ضرور شامل کیجیے. تو اس میں آپشن والی کوئی بات نہیں ہے. تو گویا کہ ہم جو بھی تحریر ہوگی، چاہے ای میل ہو، چاہے رپورٹ ہو، چاہے درخواست ہو، چاہے خط ہو، چاہے کتاب پر تبصرہ ہو یا فنکشن رائٹنگ کی کوئی بھی قسم ہو، تو اس میں ہم اگر نکات دیے جاتے ہیں تو ان نکات کو ضرور شامل ہونا چاہیے. اور 150 الفاظ کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے. یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں اور یہ لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم ای میل پہ آتے ہیں اور ای میل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جو سلیبس ہے کیمبرج کی طرف سے جو شائع ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ رائٹنگ ایکسرسائز نمبر 5 میں کہ فنکشن رائٹنگ اور سچ ایز ای میل. تو ای میل کا خاص طور پر ذکر جو کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم محتاط ہو کر زیادہ سے زیادہ ای میل پہ پہلے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فنکشن پروز کی یا فنکشن رائٹنگ کی باقی جو اقسام ہیں اور باقی طریقے ہیں وہ بھی لکھ کے دیکھیں گے. تو ای میل کی جیسے ای میل ایک خط کی صورت ہے. آپ
برقی خط کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل خط کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل لیٹر کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہم ای میل، اور یہ کوئی آج کسی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل ایک عام چیز ہو گئی ہے ای میل۔ ہم رسمی انداز میں بھی ای میل لکھتے ہیں اور غیر رسمی انداز میں بھی لکھتے ہیں۔ تو ہم غیر رسمی انداز میں جو ای میل ہے وہ بالکل خط کی طرح سے اپنے دوست احباب کو لکھی جا سکتی ہے، ماں باپ کو، چچا چچی کو، رشتہ داروں کو لکھی جا سکتی ہے۔ یہ جتنی بھی ہوگی، یہ یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ای میل لکھتے ہیں یا دوست احباب کو جو ای میل لکھتے ہیں وہ غیر رسمی ہوتی ہے۔ اور جب ہم غیر رسمی ای میل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان بھی غیر رسمی ہوگی، اور جس کو ہم ای میل لکھتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی زبان استعمال کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، تو یہاں بھی وہی بات دوسرے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دوست کے لیے لفظ تم کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ماں باپ کے لیے یا چچا چچی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم چچا چچی یا ماں باپ کے لیے یا دادا دادی کے لیے آپ یا جناب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوست کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے غیر رسمی میں غیر رسمی تو الفاظ استعمال کریں گے ہی، لیکن اپنے سامعین کو، اپنی آڈینس کو، اپنے سامعین کے مطابق الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ تو وہ الفاظ ہم اپنے نانا نانی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے جو ہم دوست کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ انداز ہم اپنے دادا دادی سے بات کرتے ہوئے نہیں اختیار کریں گے جو ہم دوست سے کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ رسمی ای میل کی ہے۔ رسمی ای میل میں ایسی ای میل ہے جو کہ رسمی انداز میں لکھی جاتی ہے اور رسمی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور پر، اور یہ ان لوگوں کو لکھی جاتی ہے جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ تعلق ہو سکتا ہے، پرنسپل کے ساتھ ایک تعلق ہے، استاد کے ساتھ ایک تعلق ہے، اخبار کے ایڈیٹر کے نام ہو سکتی ہے، کسی عہدیدار کے نام ہو سکتی ہے، عہدیدار بلدیہ کا بھی ہو سکتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی ہو سکتا ہے، اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے، شہر کا بھی ہو سکتا ہے، پبلشر کے نام ہو سکتی ہے، کسی سرکاری عہدیدار کے نام ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور اب بھی یہی ہے کہ جب ہم رسمی ای میل لکھیں گے تو رسمی الفاظ استعمال کریں گے۔ یہ ایک ای میل کا ٹیمپلیٹ دیا گیا ہے اور اس میں یہ بتانے کی، اس خاکے کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کہاں پہ کون سی چیز آنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جسے ہم ای میل لکھتے ہیں یا جسے ای میل لکھی جائے اس کا ای میل ایڈریس جو آئے گا وہ برائے، اور وہ پہلی لائن میں جو چونکہ انگریزی میں ہوتا ہے ای میل ایڈریس اور وہ خود بخود آتا ہے، تو وہ ہمارا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سبجیکٹ کی ہیڈنگ بھی بائیں طرف ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ موضوع یا عنوان اردو میں لکھنے کے لیے موضوع یا عنوان لکھ دیا ہے، تو جو آپ کا موضوع ہوگا وہ آپ کا دائیں طرف لکھا جائے گا، دوسری لائن میں، دوسری سطر میں۔ تیسری سطر میں آپ کا القاب آئے گا، یعنی جسے ای میل لکھی جاتی ہے اس کا، جیسے پیارے دوست زین لکھا ہوا ہے، اور اگلی سطر میں السلام علیکم ہوگا، اور السلام علیکم لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، یہی طریقہ اختیار کیجئے۔ الف لام سین دام لام میم اور اوپر پیش، اور علیکم اور آگے ندائیہ۔ ای میل لکھنے کا مقصد تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، پہلا پیراگراف ہے جس میں آپ ای میل لکھنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تمام تر تفصیل جو کہ پوچھے گئے نکات میں شامل ہوتی ہے، کل 3 نکات ہیں، تو اس لیے ہر ایک نقطے کے 2 نمبر ہیں،
جو ایک پیراگراف میں بھی ہو سکتے ہیں اور 3 پیراگراف میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے مضمون، موضوع یا آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے 3 نکات الگ الگ میں پیراگراف میں لکھتے ہیں یا اکٹھے ہی ایک ہی پیراگراف میں یا 2 پیراگراف میں لکھ دیتے ہیں. تو مناسب یہی ہے کہ کم از کم 2 پیراگراف میں لکھیں، تو اس طرح سے بات پڑھنی آسان ہوتی ہے، سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. اختتامی جملہ یا جملے جو ہے وہ آپ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ ہی لکھیے، اور اس کے بعد اختتامیہ یعنی لکھنے والے کا نام وغیرہ لکھا جاتا ہے. یہاں پہ الف ب ج لکھ دیا ہے، تو چونکہ یہ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو الف ب ج لکھ دیں گے. اگر آپ نے ویسے لکھنی ہے تو آپ اپنا نام لکھیں گے. اسی طرح سے یہ ای میل ہے اور یہ رسمی ای میل ہے. رسمی ای میل میں بھی اسی طریقے سے کہ جو جس سے ای میل لکھی جاتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے برائے جس کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد موضوع ہے، اور مثلا اس ای میل کا موضوع ہے بجلی کے میٹر کی تبدیلی، تو سبجیکٹ یا موضوع میں لکھ دیا ہے. اور محترم ایس ٹی او کے سے ای میل لکھی گئی، جسے ای میل لکھی جاتی ہے اسے ہم القاب کہتے ہیں. سلام اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، اور ای میل لکھنے کا مقصد سب سے پہلے لکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے وہی تفصیل 3 نکات، اور ہر نقطے کے 2 نمبر ہیں، اور آپ چاہیں تو ایک پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 2 میں بھی، آپ چاہیں تو 3 میں بھی لکھ سکتے ہیں. مناسب یہی ہے کہ 2 میں کم از کم 2 میں لکھیے، اور اس کے بعد آپ اختتامی جملہ لکھتے ہیں اور پھر اختتامیہ میں اپنا نام اور پتہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں. یہ ایک فہرست دی گئی ہے کہ جس میں کہ آپ نے جو ای میل لکھنی ہے، جسے آپ نے ای میل لکھی ہے، ان کے مطابق ہی اختتامیہ بھی ہونا ہے. جیسے محترم نانا جان ہے، انہیں ای میل لکھ رہے ہیں تو آپ کا فرما بردار نواسہ لکھیں گے یا نواسی لکھیں گے. اور اگر آپ امی جان کو لکھ رہے ہیں تو محترمہ امی جان، اور اختتام میں آ کر اختتامیہ جہاں پہ آپ لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی امتحانی نقطہ نظر سے الف ب ج لکھ دیں گے، ورنہ پھر اپنا نام یا آپ الف ب ج لکھیں گے. تو یہ آپ کو ایک فہرست دے دی گئی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو کہاں پہ کیا لکھنا ہے. مثال کے طور پر ماموں جان ہے تو بھانجا لکھنا ہے. آپ کا بھانجا بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا فرمانبردار بھانجا بھی لکھ سکتے ہیں. آپ بھانجی ہیں تو آپ کی فرمانبردار بھانجی بھی لکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اب آگے آ جاتے ہیں تو اس میں بھی کسی اجنبی کو لکھتے ہیں تو مکرمی، محترمی، مثال کے طور پر مرزا صاحب کو لکھنا ہے تو مکرمی محترمی مرزا صاحب، یا اگر پرنسپل کے لیے لکھنا ہے تو واجب احترام محترم پرنسپل. اور محترمی اگر ایڈیٹر کو لکھنا ہے یا کسی صاحب کو لکھنا ہے یا کسی آفیسر کو لکھنا ہے یا عہدیدار کو لکھنا ہے تو محترمی اور مکرمی. ایڈیٹر یا مدیر روزنامہ حقیقت میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے جو اختتامیہ ہوگا اس میں خیر اندیش لکھیں گے. تو یہ تو جی ای میل لکھنے کا یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ای میل لکھتے ہوئے. اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اگر آپ سمجھیں کہ کسی حوالے سے آپ نے رائے لینی ہے یا جس کتاب سے یہ سارا کچھ دیا گیا ہے اس کی بابت پوچھنا ہے تو آپ کو یہ فون نمبر بھی دے دیا گیا ہے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسی پہ ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب ہم ایک ای میل دیکھتے ہیں کہ جس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے نئی ملازمت حاصل کی ہے، انہیں اس کامیابی پر ایک ای میل لکھیے. تو یہ بتائیے کہ یہ رسمی ای میل ہے یا غیر رسمی ہے.
جی بالکل یہ غیر رسمی ہے، جیسا کہ بیٹے کے لیے لکھ رہے ہیں آپ، تو اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات شامل کیجیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ مندرجہ ذیل نکات ضرور شامل کیجیے کہ بڑی کمپنی میں ملازمت پر مبارکباد. اس کمپنی کی ملازمت میں درپیش چیلنجز کیا ہوں گے اور کمپنی کی کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو 150 الفاظ ہیں، 6 نمبر ہیں مواد کے، اور زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر ہیں. جی یہ آپ کے سامنے ایک ای میل کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو پورے تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہے. اس میں آپ دیکھیں تو برائے میں وہ پورا ای میل جسے لکھی گئی ہے ان کا نام لکھا گیا ارسلان کو، اور اس کے بعد موضوع میں نئی ملازمت پر مبارکباد، اور القاب میں محترم بھائی ارسلان، اور سلام میں السلام علیکم. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تو پہلے اشارے میں جو اشارہ بتایا گیا کہ مقصد لکھنا ہے، یا جو اشارہ دیا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے، اور دوسرے میں جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں دوسرے اور تیسرے اشارے کا جواب دیا گیا ہے، جس میں تیسرا اشارہ تھا کہ کامیابی کی ضمانت کیا ہے. تو اس کا جواب بھی اس میں دیا گیا ہے. اب یہ تو مواد کی بات ہے. جہاں پر اس کی طرز تحریر کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری رائٹ الائنمنٹ ہے، ساری دائیں طرف سے لکھا جا رہا ہے. چونکہ اردو ہے تو دائیں طرف سے لکھا گیا ہے، سوائے ایک انگریزی کے پتے کے جن کو وہ ای میل میں خود بخود آ جاتا ہے. تو اگر ہم پیپر میں بھی لکھیں گے تو ہم اسی طرح سے لکھیں گے، تو یہ جانتے ہوئے کہ ای میل میں ہم یقیناً اس طرح لکھتے ہیں. اور تو طرز تحریر تو بالکل ٹھیک ہوا اسی طرح سے. اب اس کے بعد جو اس کے نمبر ہیں الفاظ کے یا زبان کے. اب جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی زبان کے جو نمبر ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور یہاں باعث فخر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جب آپ ایک مرکب لفظ لکھتے ہیں باعث فخر کی بات، تو یہ ایک زیر لگا کر تو یہ ایک اچھی ترکیب بن جاتی ہے. مرکب الفاظ کو زبان کی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اور نامانوس لوگ یہاں لفظ لکھا گیا ہے. یہاں اجنبی بھی ہو سکتا ہے، غیر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ، پھر محنتی، پرعزم، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے ملازمت کے تقاضوں پر پورا اترنے میں کامیابی نہیں ہوں گے بلکہ مزید ترقی بھی کریں گے. تو یہاں آپ جو سبز رنگ میں لکھے گئے ہیں یہ زبان کی خوبصورتی والے الفاظ ہیں. مزید ترقی سے سرفراز فرمائے، ترقیوں سے سرفراز فرمائے. اور اسے ادا کرنے کے آسان طریقے بھی ہیں اور بھی طریقے ہیں، اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. یہ کوئی بہت اس سے زیادہ بہتر بھی استعمال ہو سکتے ہیں الفاظ موضوع کے لحاظ سے. تو کوشش کیجئے کہ زبان اچھی سے اچھی ہو اور زبان میں بہتری ہو. زبان میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ لکھا ہوا کہ یہ ملازمت آپ کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، تو یہاں پہ میں اگر کے کی بجائے کی استعمال کر لوں تو غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اور بھی میں یہاں پہ ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک مشکل مراحل ہے لکھ دوں، یا مرحلے لکھ دوں تو غلط ہو جائے گا، ایک کے ساتھ مرحلہ آئے گا. تو یوں ہمیں
زبان کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے اور اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ای میل دیکھتے ہیں، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ 3 نکات اس میں شامل ہونے چاہیے، اور وہی پیٹرن ہے، اور یہ آپ کے سامنے ای میل ہے، اور اسی طرح سے وہی انداز، وہی رویہ، اور اس میں یہ میں نے اس لیے دی ہے دوسری ای میل کہ، اور یہ غیر رسمی ای میل ہی ہے، اور اس میں 3 پیراگراف بنائے گئے ہیں، یعنی تینوں اشارات کے 3 پیراگراف بنائے گئے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ تقریباً ایک جیسی الفاظ پر، ایک تعداد کے الفاظ پر مشتمل ہوں گے، 19-20 کا فرق ہے۔ تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ 3 نکات کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ایک جیسے، اس کا مواد بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اختتامی پیراگراف بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بات کی گئی ہے، اور اختتامیہ بھی آپ کے سامنے جس میں باقاعدہ نام لکھا گیا، الف ب ج نیم لکھا گیا۔ اب آتے ہیں رسمی ای میل پہ۔ یہ رسمی ای میل جو ہے یہ آپ کے سامنے رسمی ای میل ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مدیر اخبار کو لکھی گئی ہے، کہ اخبار کے ایڈیٹر کے نام لکھی گئی ہے، تو مکرمی و محترمی مدیر روزنامہ صداقت اخبار کا نام ہے۔ تو سلام میں السلام علیکم اسی طرح سے، اور پہلے اشارے کا جواب الگ سے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد 2 اشارے جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو 2 پیراگراف لکھے گئے ہیں، لیکن اشارے اکٹھے ہیں، یعنی دونوں کا آپس میں ربط ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ سے نظر آئے۔ اختتامی جملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ انتہائی محترم، آخر میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ تحریر آپ کے روزنامے کا حصہ بنے گی، تاکہ لوگوں کو پانی بچانے کی طرف راغب کیا جا سکے۔ تو یہ جناب اس طرح سے ہم رسمی تحریر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کتاب پر تبصرہ۔ کتاب پر تبصرہ بھی فنکشنل رائٹنگ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، اور کتاب پر تبصرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کتاب کے بارے میں سب سے پہلے نام لکھا جاتا ہے، اس مصنف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کتاب کے بارے میں چند جملے لکھیے، پھر پلیز یہ بتائیے کہ آپ کو کتاب میں سب سے اچھا کیا لگا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کتاب کے مواد کے بارے میں مختصر لکھیے، بے جا تفصیل سے گریز کیجیے، دیے گئے اشارات کے مطابق لکھیے، اور کتاب کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ نیز یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کتاب میں سب سے اچھا کیا لگا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتاب میں کیا اچھا نہیں لگا۔ اچھا جی، یہ ہے جی کتاب پر تبصرہ لکھنا۔ اب کتاب پر تبصرہ لکھنے کے کچھ اصول دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کا نام اور کتاب کے مصنف کے بارے میں لکھیے، کتاب کے مواد کے بارے میں مختصراً لکھیے کہ کتاب کی کہانی کیا ہے، اس کا مواد کیا ہے، یہ کتاب کہانی نہیں ہے تو مضمون کے اوپر لکھی گئی تو اس کا موضوع کیا ہے، مواد کیا ہے۔ بے جا تفصیل نہیں دینی، خاص باتیں لکھنے ہیں، اور دیے گئے اشارات کے مطابق لکھنا ہے۔ اشارات چونکہ دیے ہوں گے، یہ سب سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اشارات دے کر آپ کو ایک خاکہ دے دیا جاتا ہے۔ تو کتاب کے بارے میں چند جملے لکھیے، نیز یہ بھی بتائیے کتاب آپ کو یہ کتاب میں کیا اچھا لگا، کیا اچھا نہیں لگا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یوں کتاب کا تبصرہ، اور ہم دیکھتے ہیں ایک تبصرہ۔ تو یہ ایک کتاب کا تبصرہ لکھنے کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ کتاب پر تبصرہ لکھیے جو آپ نے حال ہی میں پڑھی ہو، اور اس میں کیا لکھنا ہے۔ 3 نکات دیے گئے ہیں، اس کے بعد تبصرے کے لیے الفاظ لکھے گئے ہیں، اور پھر 150 الفاظ ہیں، اور مواد کے 6 نمبر ہیں، اور 8 نمبر زبان اور تحریر کے
یہ آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ تبصرہ ہے، آپ اسے غور سے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کس طرح سے تبصرہ لکھا گیا ہے اور کس طرح سے اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو 3 نکات جو ہیں، کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ہے اور کتاب کے بارے میں ہے، پھر آپ نے اس کتاب میں کیا پڑھا ہے اور کتاب کی کن کن خصوصیات سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں تو یہ 3 نکات جو ہیں 3 پیراگراف میں یہ لکھا گیا ہے، اور اس میں پہلے حصے میں کتاب کا نام بھی لکھا گیا ہے، کتاب کا مصنف کا نام لکھا گیا ہے، دوسرے میں اس کتاب کے بارے میں لکھا گیا، تھوڑا سا مواد دے دیا گیا ہے کہ وہ کتاب کیا ہے، اور اس کے بارے میں آگے خصوصیات میں کہ جن سے ہم متاثر ہوئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ زبان کا استعمال بھی درست کیا گیا ہے، طرز تحریر بھی درست لکھا گیا ہے، شگفتگی، ہلکا پھلکا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور 3 نکات کے اندر رہ کر لکھا گیا ہے، اور دوسرا پھر اختتامیہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اور میں سب سے کہوں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ تو یوں اس کے 14 نمبر ہیں، جن کی 14 نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے کتاب پر تبصرہ لکھتے ہیں تو یہ نمونے کا ایک تبصرہ تھا۔ اس کے بعد آ رہتا ہے درخواست لکھنے کا اصول۔ درخواست لکھنا بھی ہمارے اس میں شامل ہے فنکشنل پروز میں۔ تو درخواست سے لکھی جاتی ہے، پہلا اصول یہ کہ اس کے عہدہ اور اس کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ خدمت جناب ڈائریکٹر ایس فوڈ کمپنی لاہور، ہم ایک درخواست دیکھیں گے بھی، پھر دوسری سطر میں جناب عالی لکھا جاتا ہے، پھر گزارش ہے، التماس ہے یہ، اور چوتھے میں نفس مضمون واضح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد العارض اور پھر درخواست کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک درخواست کی یہ ایک سرگرمی دیکھتے ہیں کہ جو ایس کمپنی کے ڈائریکٹر کے نام ملازمت کے حصول کے لیے ایک درخواست لکھی ہے۔ اپنی درخواست میں درج ذیل نکات ضرور شامل کیجیے کہ آپ کو اس نوکری کا کیسے پتہ چلا اور اس نوکری کی نوعیت کیا ہے، آپ کی مکمل تعلیم اور کام کا تجربہ کیا ہے، اور آپ کی ایسی مہارات جو آپ کے کام میں آپ کو مدد دے سکے۔ درخواست 150 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس کے نمبر اسی طرح 6 اور 8 ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ایک درخواست لکھ دی گئی ہے جو کہ ایس کمپنی، اور یہ کتاب میں سے جو کہ پرنٹ اٹھایا گیا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا بلر ہوا ہے، پھٹا پھٹا سا لگ رہا ہے۔ تو یہ کتاب میں آپ کو ایک سے زیادہ درخواستیں دی گئی ہیں اور ایک سے زیادہ مثالیں آپ کو ملیں گی کاوش جدید میں، اور لکھنے کا طریقہ، اور یہاں اس سے زیادہ جو ویڈیو ہے اس سے زیادہ وہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ 3 پیراگراف میں آپ دیکھیے کہ ساری بات بتا دی گئی۔ تیسرے پیراگراف کو خاص طور پہ دیکھیے کہ اس میں اپنی جو خصوصیات ہیں یا کوالٹیز ہیں جو کہ اس کمپنی کے کام آ سکتی ہیں وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہتر طریقے سے دے دی گئی ہیں دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، اور آخری اختتامیہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی دے دیا گیا ہے، اور پھر تاریخ دیکھیے کہاں آئی ہے، اور پھر العارض نیچے دے دیا گیا ہے اور نمبر ہے 14۔ تو یہ جی درخواست تھی، درخواست لکھنے کا اصول، درخواست لکھنے کا طریقہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رپورٹ نگاری۔ رپورٹ نگاری جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل بھی کہہ لیں، اور مشکل سے زیادہ ٹیکنیکل زیادہ ہے، کہ سب سے پہلے آپ رپورٹ ہے کیا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک مضمون ہے، ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں کسی واقعے یا صورتحال یا شے یا کسی مشاہدے سے متعلق تحقیق پر مبنی کوئی حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حقائق پر مبنی ایک مضمون ہے، یہ رپورٹ ہے، ایک صورتحال بتا دی جاتی ہے۔ اس کے 4 ضروری عناصر ہیں۔ کس نے لکھی، پہلی بات کس کے لیے لکھی گئی، کس کے بارے میں لکھی گئی، اور کس تاریخ کو لکھی گئی۔ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ حصے اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے آغاز لکھا جاتا ہے، پھر نفس مضمون، اور پھر اختتام ہے۔ اور کاوش جدید میں ایک سے زیادہ رپورٹس دی گئی ہیں،
اور اگر پھر بھی رپورٹ کے حوالے سے، رپورٹ نگاری کے حوالے سے آپ کو کچھ جاننا یا پوچھنا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اور یہی کاوش بلاگ بھی ہے، اس کا بھی یہ نمبر ہے، آپ آ سکتے ہیں جی۔ تو یہ ایک رپورٹ کی پھر آگے تفصیل بتائی ہے کہ رپورٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا، عناصر بتا دیے تھے، اور رپورٹ کے اصول جو ہیں وہ یہی ہے کہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اپنی آراء سے گریز کیا جاتا ہے، حقائق کے لیے ثبوت اور حوالہ جات بھی فراہم کیے جاتے ہیں، رپورٹ کی ضخامت کا تعلق اس کے موضوع اور لکھنے والے کی ضرورت سے ہے، جتنی ضخامت دی گئی ہے، پوچھا گیا ظاہر 150 الفاظ ہے تو 150 الفاظ سے زیادہ تو ہم نہیں لکھ سکتے، یا 150 الفاظ سے کم نہیں لکھا جا سکتا۔ رپورٹ خط، فارم یا مضمون کی صورت میں لکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کاوش جدید اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھیے کہ بہت سی ای میلز میں ہم نے رپورٹ بھی اختیار کی ہے، یعنی رپورٹ کی صورت میں ای میل بھی لکھی ہے یا ای میل میں رپورٹ مانگی گئی ہے۔ تو یہ حصوں کی بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو تعلیمی دورے کے بارے میں ہے، کہ اس کی وہ کیسا ہوا ہے۔ 3 نکات بڑے ضروری ہیں کہ تعلیمی دورے کے مقاصد، اس کے فوائد، اور اس کے حوالے سے تعلیمی دوروں کے حوالے سے تجاویز جو ہیں وہ دیجیے۔ 150 الفاظ اور 6 اور 8 نمبر۔ اب یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب سے پہلا جو پیراگراف ہے اس میں رپورٹ کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس تعلیمی دورے کی، کہ تعلیمی دورہ کس لحاظ سے اہم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے رپورٹ دی گئی ہے کہ ہم نے کہاں کا تعلیمی دورہ کیا، اسکردو کا تعلیمی دورہ کیا، اور اس کی رپورٹ تھوڑی سی بیان کرنے کے بعد پھر آگے اختتام دیا گیا ہے، اختتامی پیراگراف لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ 150 سے 180 الفاظ تک ہو سکتے ہیں، تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ 150 الفاظ میں ہی لکھی جائے، تاکہ آپ بھی 150 الفاظ کے ہی عادی ہوں، اور 150 الفاظ سے کم تو ہونے نہیں چاہیے، 150 الفاظ سے کچھ الفاظ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور حروف ربط کا استعمال ضرور کیجیے، اچھے الفاظ، رہن سہن، گراں قدر، مزید برآں، اور لگن، قابل ستائش، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اچھی زبان کے لحاظ سے اچھے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، اور زبان کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیمی دورہ کیا ہے، تعلیمی دورہ کی اگر لکھیا جائے تو پھر یہ کیے، لکھیا جائے تو پھر غلط ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں بلاگ لکھنا۔ بلاگ انگریزی ایک ترکیب ویب بلاگ کی مختصر صورت ہے۔ ویب پہ جب لاگ بنایا جاتا ہے، یعنی ویب سائٹ پر جب لکھا جاتا ہے، لاگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لکھنا، جب کوئی ترتیب میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے تو اسے لاگ کہا جاتا ہے۔ تو رائٹنگ لاگز بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے۔ تو ویب سائٹ پر جب کچھ لکھا جاتا ہے تو اسے ویب لاگ کہا جاتا ہے، اور اسی سے پھر بنا بلاگ۔ تو ابتدائی طور پر بلاگ جو جب لکھنا شروع کیا تو یہ ایک روزنامچے کی حیثیت ہوتی تھی، ایک ڈائری کی حیثیت رکھتی تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل طریقے سے روزنامچہ یا ڈائری لکھی جاتی تھی۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ پبلک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو صرف اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کس کے پاس کوئی ڈائری ہونا ضروری نہیں ہے، کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور آپ نے فوراً جہاں بھی ہیں آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس دن کی بابت لکھ دیا، یا کسی چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ڈائری یا روزنامچہ لکھ رہے ہیں کسی موضوع کے حوالے سے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پھر تبدیلیاں آتی گئیں، اور اب بلاگ جو ہیں
اس پر پورے مضامین لکھے جاتے ہیں، لوگ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں۔ اگرچہ اب چونکہ بلاگ ایک ویب سائٹ کی صورت اختیار کر کیا ہے، بلاگ ایک چھوٹی چیز نہیں رہا، اب بلاگ کے اوپر لوگ افسانے بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، بلاگ پہ ناولز بھی لکھ دیتے ہیں، بلاگز پہ شاعری بھی آ رہی ہے، یہ بڑھ گیا ہوا بلاگ پہ۔ لیکن ہمارے سامنے جب ہم بلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بلاگ کی حیثیت جو ہے وہ ویب بلاگ کی ہونی چاہیے، ایک ڈیجیٹل ڈائری کی صورت ہونی چاہیے، یا کمپیوٹرائزڈ ڈائری کی صورت ہونی چاہیے، یا روزنامچے کی حیثیت ہونی چاہیے۔ تو اگر اس میں آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک مضمون کی صورت میں ہوگی، یعنی انشائیہ انداز، مضمون کا مطلب یہ ہے کہ انشائیہ انداز ہوگا، تو جو بھی لکھا جائے اس کے تمام عناصر کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اب ہم ایک بلاگ دیکھتے ہیں جس میں سیر کے 2 دنوں کا حال بتایا گیا ہے، اور اس میں 3 نکات دیے گئے ہیں کہ سیر کی غرض و غایت کیا تھی، یعنی مقاصد کیا تھے، پہلے دن کا حال اور پھر دوسرے دن کا حال کیا تھا۔ نمبر وہی 150، 6 اور 8۔ جب ہم ڈائری لکھتے ہیں تو ڈائری لکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تاریخ ضرور لکھیں، جس دن کی ہم ڈائری لکھ رہے ہیں، روزنامچہ جو ہوا، تو اس لیے تاریخ لکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آغاز جب ہم کرتے ہیں تو آغاز ہم فعل حال میں کر رہے ہوتے ہیں اور فعل ماضی پر زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایک فعل یا کسی ایک زمانے میں ہی رہ کر لکھیں۔ پوری ڈائری فعل ماضی پر بھی لکھی جا سکتی ہے اور پوری ڈائری فعل حال پہ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا ایک بلاگ ہے جس میں ایک 2 دنوں کا حال لکھا گیا ہے، تو اس کو میں اگر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اور یہ تھوڑے الفاظ ہیں، 150 الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ آج کا دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے، کیونکہ آج میں نے اپنی پہلی دفعہ اسلام آباد سے گلگت کا ہوائی سفر کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ ایک ابتدائی جملہ لکھا، اور اس کے بعد ہم غرض و غایت بتائیں گے، یعنی مقاصد بتائیں گے کہ ہم سب چچا عامر کے بیٹے عمران کی شادی میں شرکت کی غرض سے گلگت آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں فعل حال ہے، یہاں ماضی بھی ہو سکتا تھا، آئے تھے بھی ہو سکتا تھا۔ جہاز سے پہاڑ، چونکہ ڈائری لکھی جا رہی ہے نا، اب آج کی بات ہو رہی ہے، جہاز سے پہاڑ چھوٹے چھوٹے اور ندی نالے چھوٹی چھوٹی لکیروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جہاز کے پائلٹ ہمیں راستے کے اہم مقامات کے بارے میں بتاتے رہے۔ ہم نے ناران کاغان کی جھیلیں، چلاس شہر، دریائے سندھ اور مشہور پہاڑ نانگا پربت بھی دیکھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فعل حال بھی ہے اور ماضی بھی آ رہا ہے۔ گلگت ایئرپورٹ سے ہم جیپ میں بیٹھ کر چچا عامر کے گھر پہنچے۔ اب یہ چونکہ ہمارے محدود ہیں الفاظ 150، تو اگر 150 نہ ہو تو پھر چچا عامر کے گھر میں کیا کیا ہوا وہ بھی اس کے اندر یقیناً لکھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے دن کا حال لکھا گیا ہے کہ آج ہم نے گلگت میں سارا دن بہت مصروف گزارا۔ ہم نے اونزا کی عطا آباد جھیل اور اونزا کا مشہور قلعہ التت فورٹ دیکھا اور دنیا کی سب سے اونچی سڑک شاہراہ ریشم پر سفر کیا۔ شام کو ہم گلگت بازار میں گئے جہاں سے میری امی اور خالہ نے مقامی کپڑے خریدے اور ہم نے کھلونے، اور یوں ہم یہ روزنامچہ لکھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ ہم اس میں زیادہ تفصیل بھی دے سکتے ہیں اگر الفاظ کی گنجائش ہو، لیکن چونکہ الفاظ 150 ہیں اور حد ہم 180 کر سکتے ہیں 10-20 الفاظ اوپر، تو اس کے علاوہ گنجائش نہیں تھی، ورنہ اس میں مزید بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ عملی نوعیت کی تحریر ہے، رسمی نوعیت کی تحریر ہے، فنکشنل رائٹنگ ہے، فنکشنل پروز ہے، اس قسم کی تحریر ہے کہ جس کا مقصد کسی خاص سامعین تک ایک مخصوص اور براہ راست پیغام پہنچانا ہے۔ یہ تحریر کی دیگر اقسام سے مختلف ہے، جیسے تخلیقی یا علمی نوعیت کی تحریریں ہوتی ہیں، اور اس میں کئی مختلف شعبے شامل ہیں۔
اور وہ میں نے بتا دیے ہیں پہلے بھی کہ فہرستیں بھی ہو سکتے ہیں، خطوط بھی ہو سکتے ہیں، ہدایات بھی ہو سکتے ہیں، تراکیب یعنی ریسپیز بھی ہو سکتی ہیں، پوسٹ کارڈز بھی ہو سکتے ہیں، دعوت نامے بھی ہو سکتے ہیں، بروشرز بھی ہو سکتے ہیں، ہدایات بھی ہو سکتی ہیں، درخواست لکھنا ہو سکتا ہے، فہرستیں بنانا ہو سکتا ہے، اپنا مطمع نظر بیان کرنا ہو سکتا ہے، تصویر پر اظہار خیال کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بلاگ وغیرہ پر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور رپورٹ بھی لکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے کے لیے آپ کو 3 اشارات بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ اشارات الفاظ کی صورت میں یا جملوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اشارات تصویری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کاوش جدید سے آپ کو پھر میں بتا دوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کاوش جدید سے کے مواد سے بنائی گئی ہے، اور کاوش جدید حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ مختلف ہیلپ لائن نمبر بھی دیے گئے ہیں اور دیگر نمبر بھی دیے گئے ہیں، اور ویب سائٹ ہے کاوش آن لائن لرننگ سینٹر، اس پر بھی اس کا مواد موجود ہے جو کہ جہاں ضرورت ہے۔ تو آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔